نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور أو كما قال الله تبارك وتعالى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ معزز سامعین اعظام، یاد رہے کہ اعمال کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اعمال صالحہ، نمبر 2 اعمال سیئہ۔ اعمال صالحہ نیک اعمال کو کہتے ہیں اور اعمال سیئہ برے اعمال کو کہتے ہیں۔ جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو، نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو، وہ اعمال صالحہ ہے، اور جو اللہ کے حکم کے مطابق نہ ہو، نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق نہ ہو، وہ اعمال سیئہ ہے۔ یاد رہے کہ انسان کے اعمال کا وہ انسان کے باطن پر اثر پڑتا ہے۔ جیسے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے کہ ایک صحابی آئے، نماز میں شریک ہو گئے۔ سلام پھرانے کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کون ہے جس کی وجہ سے ہماری نماز پر اثر پڑا ہے؟ معلوم ہوا کہ وہ صحابی جلدی جلدی وضو کر کے جماعت میں شریک ہو گئے تھے، ان کے وضو میں کوئی کمی رہ گئی تھی۔ دیکھیے، وضو کرنا ایک ظاہری عمل ہے، لیکن باطن پر اس کا اثر پڑا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وضو میں کمی ان صحابی کے رہ گئی اور نبی علیہ السلام کے باطن پر اثر پڑا ہے، تو معلوم ہوا کہ ساتھ رہنے والوں پر ساتھ رہنے والے کے اعمال کا اثر پڑتا ہے۔ جو انسان خود برے اعمال کرتا ہے، گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے باطن پر کتنا برا اثر اس گناہ کی وجہ سے پڑتا ہوگا۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے تو تیسرا نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو دل صاف ہو جاتا ہے، اور توبہ نہ کرے، گناہ کرتا چلا جائے تو سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے اور دل بالکل سیاہ ہو جایا کرتا ہے۔ اب کوئی اچھی بات اس کے دل پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، کہ ان لوگوں کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے ان بدعمالیوں کی وجہ سے جن کو یہ کیا کرتے تھے۔ معلوم ہوا انسان گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے تو دل کی سیاہی یہ بڑھتی چلی جایا کرتی ہے۔ انسان توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے تو دل صاف ہو جایا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی دل کی سیاہی کو پاک اور صاف فرما دیا کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو
کفر اور کافر سے ذاتی عداوت ہے، ایمان اور مومن سے اللہ کو ذاتی محبت ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے۔ یہاں انداز بیان دیکھیے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایمان والے اللہ کے دوست ہیں، بلکہ نسبت اپنی طرف فرمائی اور یہ کہا کہ اللہ وہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ اللہ نے جو مخلوق پیدا فرمائی ہے تو قرآن کہتا ہے هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، کہ اللہ نے جو مخلوق پیدا فرمائی ہے ان میں بعض مومن ہیں اور ان میں بعض کافر ہیں۔ کافروں کے انجام کو بیان کیا، فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب، فرمایا کہ کافروں کی مثال اس طرح ہے کہ سمندر میں جب لہریں آتی ہیں، پانی کے اوپر پانی ہوتا ہے اور سیاہ بادل آ جائے تو کچھ نظر نہیں آتا، کہ ان کے دلوں کے اندر اتنی ظلمتیں ہوتی ہیں اور اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ وہاں کچھ نظر نہیں آتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نور، کہ اللہ نے ان لوگوں کے لیے کوئی نور نہیں بنایا ہے۔ اور جو ایمان والے ہیں ان کے تعلق سے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے اور روشنی کی طرف لاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مومن کا، ایک ایمان والے کا گناہوں کے اندھیروں میں رہنا قطعاً پسند نہیں ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ لکھا ہے امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میرے ایک تعلق والے، ان کے کوئی عزیز بیمار ہو گئے تو وہ تعلق والے میرے پاس آئے، کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، فلاں عزیز ہے وہ بیمار ہے، آپ اس کے قلب پر توجہ فرمائیں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ چلا گیا، وہ آدمی مرض الوفات میں مبتلا ہے، میں نے اس کے قلب پر توجہ ڈالنا چاہی، میں بار بار توجہ ڈالتا رہا اور وہ توجہ واپس آتی رہی، میں توجہ ڈالتا رہا وہ توجہ واپس آتی رہی، میں پریشان ہو گیا کہ آج تک اگر کسی کے قلب پر میں نے توجہ ڈالی ہے تو توجہ کار آمد ہوئی ہے، کارگر ہوئی ہے، لیکن آج توجہ ڈال رہا ہوں تو توجہ واپس آ جا رہی ہے، تو دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ القاء فرمایا کہ اے مجدد، تمہاری توجہ اس کے دل پر کوئی کام نہیں کرے گی، کیونکہ اس کے کافروں کے ساتھ محبت والے تعلقات تھے، اس وجہ سے تمہاری توجہ اس کے دل پر کوئی کام نہیں کرے گی۔ حضرت خواجہ ابو سعید رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ ملکہ عطا کیا تھا کہ میں کسی سالک کے دل پر اگر توجہ ڈالتا تو اس کے دل کی دنیا بن جایا کرتی تھی۔ میں ایک آدمی کے پاس گیا، وہ مرض الوفات میں مبتلا تھا، میں نے توجہ ڈالی، توجہ ڈالتا ہوں توجہ واپس آ جاتی ہے، توجہ ڈالتا ہوں پھر توجہ واپس آ جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ نے دل کے اندر یہ بات القاء فرمائی اور کہا کہ تمہاری توجہ اس پر کوئی کام نہیں کرے گی، کیونکہ اس کے عقائد خراب ہیں۔ معلوم ہوا کہ عقائد کی خرابی یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے وقت کے مجدد کی توجہ بھی انسان کے دل کی دنیا کو آباد نہیں کر سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں دوستی کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے
اور یہ کہا ہے کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، یہ نہیں کہا کہ ایمان والے اللہ کے دوست ہیں، حالانکہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن نسبت کو اللہ نے اپنی طرف کیا ہے۔ جب کسی کو کسی سے نسبت ہو جاتی ہے تو وہ اس نسبت کی لاج رکھتا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام جب ان کے زمانے میں قحط پڑا اور دور دور کے لوگ غلہ لینے کے لیے آپ کے پاس آنے لگے تو ایک نوجوان لڑکا غلہ لینے کے لیے آیا، آپ نے اس نوجوان کو غلہ دے دیا۔ غلہ دے دینے کے بعد وہ نوجوان آپ کے قریب آیا، آپ کے کان میں کچھ کہا تو آپ نے اور زیادہ غلہ دینے کا حکم دیا، غلہ دے دیا، اعزاز و انعام سے اس کو نوازا، چنانچہ وہ غلہ لے کر چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام پر وحی بھیجی اور کہا کہ اے یوسف، یہ کیا بات ہے کہ تم نے اس نوجوان کو غلہ بہت زیادہ دیا ہے؟ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ، شروع میں نے اس کو اتنا غلہ دیا تھا جتنا اس کا حق بنتا تھا، جتنا غلہ اس کو چاہیے تھا میں نے اتنا غلہ اس کو دے دیا تھا، لیکن اے اللہ، غلہ دے دینے کے بعد اس نے میرے کان میں ایک بات کہی اور میں اور زیادہ غلہ دینے پہ مجبور ہو گیا۔ اس نے میرے دل میں کہا کہ یوسف، یاد رکھو میں وہ بچہ ہوں کہ جب تمہارے اوپر زنا کی تہمت لگائی گئی تھی، زلیخا نے تمہارے اوپر الزام لگایا تھا۔ میرے بھائیوں، دنیا نے نہ انبیاء کو چھوڑا ہے، نہ اولیاء کو چھوڑا ہے، نہ علماء کو چھوڑا ہے، نہ ائمہ کو چھوڑا ہے۔ یوسف علیہ السلام ہے، وقت کا نبی اور پیغمبر ہے، ان پر الزام لگایا گیا تو یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ گہوارے میں پالنے میں ایک بچہ پڑا ہوا ہے کہ بچہ گواہی دے گا۔ وہ بچہ بولا اور اس نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں گواہی دی تھی، تو اس نوجوان نے کہا کہ یوسف، میں وہی نوجوان ہوں کہ بچپنے میں جس نے تیری پاک دامنی کی گواہی دی تھی، آج میں غلہ لینے کے لیے تیرے پاس آیا ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام کو وہ نسبت یاد آ گئی، وہ بات یاد آ گئی کہ اس نے میری عزت کی حفاظت کی خاطر کل گواہی پیش کی تھی، آپ نے اور غلہ دے دیا اور زیادہ اعزاز و اکرام کا معاملہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے یوسف، ایک بندے کو تمہارے ساتھ نسبت ہو گئی، اس نے تمہارے لیے گواہی دی، تم نے اس کو وہ دے دیا جو تمہاری شایان شان تھا۔ سنو، کل قیامت کے میدان میں جو بندہ میرے پاس آئے گا، میری الوہیت کی گواہی دے گا، میری ربوبیت کی گواہی دے گا، مجھ پر ایمان لے کے آئے گا، تو سنو، میں بھی اپنی شایان شان اس کو عطا کروں گا، اس کو معاف کروں گا اور اس کو جنت کے اندر داخل کروں گا۔ چنانچہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص، اس کی بیوی سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی کہ اگر وہ چاہتا تو طلاق دے سکتا تھا، اگر چاہتا کوئی بھی فیصلہ کر سکتا تھا، لیکن اس نے سوچا کہ اللہ کی بندی ہے، اللہ کی بندی سمجھ کر معاف کر دیا، انتقال ہو گیا، دنیا سے چلا گیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا بنی؟ کہنے لگا کہ ہم تو پکڑے گئے تھے، اللہ کے یہاں ایک عمل پسند آ گیا۔ اللہ نے کہا کہ کل دنیا میں تو نے اپنی بیوی کو میری بندی سمجھ کر معاف کر دیا تھا، تو نے میری نسبت کا لحاظ کیا تھا، میری بندی سمجھ کر تو نے اس کو معاف کیا تھا، آج میں تجھے اپنا بندہ سمجھ کر معاف کر دیتا ہوں۔ ہر کوئی نسبت کا لحاظ کرتا ہے، ہر جگہ تعلقات کو دیکھا جاتا ہے۔ میں آپ کو اور مثال دے دیتا ہوں، ایک آدمی بھٹے پہ جاتا ہے، دو اینٹیں لے کے آتا ہے، دونوں اینٹیں
دونوں کا رنگ ایک جیسا ہے، دونوں کی قیمت ایک جیسی ہے، ایک بھٹے میں تیار ہوئی ہے، بنانے والا کاریگر ایک ہے، خرید کر لانے والا مالک ایک ہے، اور لگانے والا مستری ایک ہے، لیکن ایک اینٹ کو آپ نے مسجد کے صحن میں لگا دیا، ایک اینٹ کو آپ نے بیت الخلا میں لگا دیا۔ اب جو اینٹ آپ نے مسجد میں لگائی ہے آپ اس پر پیشانی رگڑتے پھرتے ہو، اور جو بیت الخلا میں لگائی ہے وہاں ننگے پاؤں جانا پسند نہیں کرتے، وہاں جوتے پہن کر جاتے ہو۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، اینٹ ایک ہے، بنانے والا ایک ہے، قیمت ایک ہے، رنگ ایک ہے، لگانے والا مستری ایک ہے، لیکن ایک کو نسبت ہو گئی اللہ کے گھر کے ساتھ میں، وہاں پیشانی رکھی جا رہی ہے، ایک کو نسبت ہو گئی بیت الخلا کے ساتھ میں، وہاں گندے جوتے پہن کر وہاں جایا جا رہا ہے۔ آپ اور مثالیں لے لیجئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گتا ہوتا ہے، اور گتا کہیں راستے میں پڑا ہے اور کہیں کوڑی پہ پڑا ہے، آدمی کو نظر پڑتا ہے ٹھوکر مار دیتا ہے، لیکن ایک گتا وہ ہے کہ آپ نے اس گتے کو قرآن کی جلد بنا دیا، اس گتے کو آپ نے قرآن پر چڑھا دیا۔ اب علماء نے یہ مسئلہ بیان کر دیا کہ جیسے قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، اب اس گتے کو اسی طرح بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ ارے گتا یہ گلی میں پڑا، یہ کوڑیوں پہ پڑا، کتنے گتے آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن وہ گتا جو قرآن کے ساتھ جڑ گیا تو قرآن کو جو مقام ملا اس گتے کو وہ مقام مل گیا۔ قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں تو اس گتے کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں۔ یہ نسبتوں کا فرق پڑتا ہے، یہ تعلقات کا فرق پڑتا ہے۔ آپ اور مثال لے لیجئے، مثال کے طور پر ایک آدمی دودھ کا کام کرتا ہے، 5 کلو دودھ ہے، اس میں 1 کلو پانی ملا دیا، دودھ کی قیمت 60 روپے کلو ہے، پانی آپ کو مفت مل جاتا ہے، لیکن جب وہ دودھ اس پانی کے اندر مل گیا تو دودھ کی جو قیمت تھی وہی قیمت پانی کی ہو گئی۔ اب دودھ 60 روپے کلو جاتا ہے، یہ پانی بھی 60 روپے کلو جائے گا۔ اس مثال کے ذریعے علماء نے بتا دیا کہ کل قیامت کے میدان میں جب قیمتیں لگائی جائیں گی، انسان کے اعمال کو دیکھا جائے گا تو جو اللہ والے ہوں گے، جو علماء ہوں گے اور جو بزرگ ہوں گے، جب ان کی قیمت لگائی جائے گی اللہ اعزاز و اکرام سے ان کو نوازے گا، تو ان سے تعلقات رکھنے والے، ان سے سچی محبت رکھنے والے اللہ ان کو محروم نہیں فرمائے گا، اور جو قیمت ان کی لگائی جائے گی وہی تعلق رکھنے والے اور محبت رکھنے والے ان کی بھی اللہ کے یہاں وہی قیمت لگائی جائے گی۔ یہ نسبتوں کا فرق پڑتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب آپ خلیفہ بنے تو آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر ہیں، ایک دوسرے صحابی حضرت اسامہ بن زید ہیں، تو جب تنخواہ متعین کرنے کا وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹے کی تنخواہ کم متعین فرمائی، اسامہ بن زید کی تنخواہ آپ نے زیادہ متعین فرمائی، تو آپ کے بیٹے نے سوال کیا کہ امیر المؤمنین اللہ تعالیٰ نے علم و فضل میں مجھے اسامہ بن زید سے بڑھا دیا ہے، میرا علم ان سے زیادہ ہے، لیکن کیا وجہ ہے؟ آپ نے ان کی تنخواہ زیادہ مقرر فرمائی ہے، میری تنخواہ آپ نے کم متعین فرمائی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جواب دیا کہ بیٹا یہ دراصل نسبت کی بات ہے، کیونکہ اسامہ کا باپ اللہ کے رسول کے نزدیک تیرے باپ سے زیادہ پیارا تھا، اور اسامہ اللہ کے رسول کے نزدیک
تجھ سے زیادہ پیارا تھا، اس نسبت اور تعلق کی وجہ سے میں نے اس کی تنخواہ کو بڑھایا ہے اور تمہاری تنخواہ کو میں نے کم کیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ نسبتوں کا اور تعلقات کا فرق پڑتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا المرء مع من احبا، کہ انسان اس دنیا میں جس سے محبت کرے گا کل قیامت کے میدان میں انہی کے ساتھ میں اس کا حشر کیا جائے گا۔ آج ذرا ہم غور کر لیں، ہمیں اللہ سے زیادہ محبت ہے یا غیر اللہ سے زیادہ محبت ہے؟ آج ہمیں اللہ کے نبی سے زیادہ محبت ہے یا آج ہمیں فلمی ہیرو اور ہیروئن ان کے طور طریقے آج ہمیں زیادہ پسند ہیں؟ آج اللہ کے نبی کی سنتوں سے ہمیں زیادہ پیار ہے یا رسومات اور خرافات سے ہمیں زیادہ پیار ہے؟ آج شادی بیاہ میں جتنی رسمیں ہیں اور جتنی چیزیں آئی ہیں یہ غیروں سے آئی ہیں، غیر مسلموں سے آئی ہیں، ان کے طور طریقوں کو آج ہم لوگ اپنا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان کا طریقہ پسند ہے، اللہ کے رسول سے زیادہ ہمیں وہ لوگ پسند ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے میدان میں انہی لوگوں کے ساتھ میں ہمارا حشر کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں، ہم لوگ اللہ کے رسول کی محبت میں، اللہ کے دین کی محبت میں اور اللہ کی محبت میں ہم چھوٹی چھوٹی قربانیاں نہیں دے سکتے۔ لوگوں نے اللہ کے نبی کی محبت میں اپنی عزتوں کو خاک میں ملایا ہے۔ میں آپ کو واقعہ سنائی دیتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ یہ اپنے زمانے کے شاہی پہلوان ہیں اور بہت بڑے پہلوان ہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے اعلان کرایا کہ کون ہے جو میرے اس شاہی پہلوان سے مقابلہ کرے۔ چنانچہ ایک بڑے میاں بوڑھے جو نبی علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اور سادات میں سے ہیں، ان کے گھر میں فقر و فاقہ ہے، کسی سے سوال نہیں کر سکتے، مانگ نہیں سکتے، پریشانی کے عالم میں ہیں۔ ان کے دل کے اندر یہ بات آ گئی کہ میں جنید بغدادی کو ہرا نہیں سکتا، لیکن مقابلہ کروں گا جہاں جیتنے والے کو انعام ملتا ہے، ہارنے والے کو بھی کچھ نہ کچھ مل جایا کرتا ہے، میرا فاقہ دور ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تاریخ متعین ہو جاتی ہے، جگہ کا انتخاب ہو جاتا ہے اور بادشاہ وقت یہ کشتی دیکھنے کے لیے آتا ہے۔ ہزاروں لاکھوں کا مجمع جمع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جنید بغدادی جو پورے ملک کے سب سے بڑے پہلوان ہیں، شاہی پہلوان ہیں، وہ ایک طرف مقابلے میں کھڑے ہیں، دوسری طرف جو یہ بڑے میاں ہیں، گردن ہل رہی ہے، کمزوری ہے، کئی دن سے فقر و فاقہ ہے، یہ جنید بغدادی کے مقابلے میں آتے ہیں۔ جب مقابلہ شروع ہوتا ہے، ہاتھ ملاتے ہیں تو ان بڑے میاں نے جنید بغدادی کے کان میں ایک بات کہی، کہا کہ جنید بغدادی میں جانتا ہوں کہ تو شاہی پہلوان ہے، رستم زماں تجھے کہا جاتا ہے، لیکن ایک بات ذرا سن لے کہ میں نبی علیہ السلام کی اولاد سے ہوں، میرے گھر میں فقر و فاقہ ہے، میری اولاد نے کئی دن سے کچھ کھایا نہیں ہے اور سوال کرنا، بھیک مانگنا، اس میں نبی کی اولاد کی توہین ہے۔ میں بھیک نہیں مانگ سکتا، میں سوال نہیں کر سکتا۔ اگر آج تو نے میری خاطر، اللہ کے رسول کی خاطر اپنی عزت کو خاک میں ملا دیا، اللہ تجھے بہت اونچا مرتبہ عطا کرے گا۔ چنانچہ جنید بغدادی کے دل کو یہ بات چھو جاتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے بڑا نام دیا ہے، بڑی عزت عطا فرمائی ہے۔ اگر آج میں نے اپنی عزت کو خاک میں ملا دیا، اللہ کے رسول کی خاطر ملا دیا، نہ جانے اللہ مجھے کیا عطا فرمائے گا۔ کشتی شروع ہوتی ہے، دونوں طرف سے دو چار ہاتھ اوپر نیچے ہوتے ہیں، جنید بغدادی نیچے گر جاتے ہیں، بڑے میاں چھاتی پہ چڑھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ کسی کو یقین نہیں آتا کہ بڑے میاں نے شاہی پہلوان کو کیسے ہرا دیا ہے۔ چنانچہ بادشاہ
بادشاہ کہتا ہے کشتی صحیح نہیں ہوئی، دوبارہ کشتی کی جائے گی۔ اب جنید بغدادی اپنے دل میں ارادہ کر چکے تھے کہ اپنی عزت کو خاک میں ملا کر نبی علیہ السلام کے خاندان کی عزت کو بچانا ہے۔ چنانچہ کشتی ہوتی ہے، جنید بغدادی پھر گر جاتے ہیں، بڑے میاں کو انعام مل جاتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، لاکھوں کا مجمع ہے، بادشاہ وقت موجود ہے، ساری دنیا میں جنید بغدادی کی پہلوانی کا چرچا ہے۔ اب جنید بغدادی چنانچہ ہار جاتے ہیں، اب بیوی تانا دے رہی ہے، خاندان کے لوگ تانا دے رہے ہیں۔ بادشاہ ناراض ہو گیا کہ تم نے ہماری عزت کو خاک میں ملا دیا، تم نے ہمیں ذلیل کرا دیا، لیکن جنید بغدادی نے اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا۔ رات میں سوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ خام میں تشریف لاتے ہیں اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے جنید، آج تو نے میری عزت کی خاطر، میری اولاد کا فقر و فاقہ دور کرنے کے لیے، میرے خاندان کی عزت کو بچانے کے لیے آج تو نے اپنی عزت کو داؤ پہ لگایا ہے، اپنے خاندان کی عزت کو داؤ پہ لگا دیا ہے۔ سنو، آج تمہیں یہ انعام دیا جاتا ہے کہ اب تک تم دنیا کے پہلوان تھے، آج سے تم روحانی دنیا کے پہلوان بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے روحانی دنیا کا پہلوان بنا دیا، اور اس زمانے کے جو بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مشائخ اور بڑے بڑے بزرگ تھے، ان کو جنید بغدادی کے قدموں میں بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ سارے علماء کا اور سارے مشائخ کا ان کو پیر بنا دیا۔ میرے بھائیوں، یہ مقام کیسے ملے؟ جب تک دل کے ارمانوں کو کچلا نہیں جائے گا، دین کی خاطر اپنی عزتوں کو ختم نہیں کیا جائے گا، نبی علیہ السلام کے طریقے کو، آپ کی سنتوں کو فالو نہیں کیا جائے گا، ان پر عمل نہیں کیا جائے گا، نہ دنیا میں سکون مل سکتا ہے، نہ آخرت میں سکون مل سکتا ہے۔ آج ہماری زندگیاں وہ ٹینشن اور ڈپریشن میں گزر رہی ہیں، ہم لوگ حالات کے شکار ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ یہ نہ سوچیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں اس لیے پریشان ہیں، ہمارے پاس کاروبار نہیں ہم اس وجہ سے پریشان ہیں۔ جن لوگوں کے پاس اتنی دولت ہے کہ ان کے پاس کوئی حساب نہیں کتنی دولت ہے، ان کی زندگیاں پریشانیوں میں گزر رہی ہے، حالات کے شکار ہیں، کیونکہ مال و دولت کے اندر سکون نہیں ہے، مال و دولت کے اندر، کاروبار کے اندر راحت اور آرام نہیں ہے۔ یاد رہے، جب تک گناہ ہوتے رہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہوتی رہیں، تب تک انسان کی زندگی میں سکون آ ہی نہیں سکتا ہے۔ آج ذرا دیکھیں، کوئی شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے، شادی بیاہ کو چھوڑیے، رشتے ناطے کا کوئی معاملہ ہوتا ہے، شادی بیاہ کی تاریخ آتی ہے یا بھیجی جاتی ہے تو خاندان والوں کو خوش کیا جائے گا، برادری کو خوش کیا جائے گا، اور جو کپڑے دھلنے والے ہیں، بال کاٹنے والے ہیں، سب کو خوش کیا جائے گا، بچوں کو خوش کیا جائے گا، بڑوں کو خوش کیا جائے گا، لیکن اللہ کے رسول کو خوش نہیں کیا جائے گا، اللہ کو راضی نہیں کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، آج رسومات اور خرافات میں آ کر ہم نے جو اللہ کے احکام کو توڑا ہے، نبی علیہ السلام کی سنتوں کا جنازہ نکالا ہے، تو شادی کے بعد میں جب ساس بہو کی لڑائی جھگڑے، گھروں میں فتنے اور فساد ہوتے ہیں، آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، آپ سسک سسک کر روتے ہیں، آپ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے۔ اب آپ بتائیے، کون خاندان والا آپ کے پاس آتا ہے، کون رشتہ دار آپ کے پاس آتا ہے؟ جن خاندان والوں اور برادری والوں کو راضی کرنے کے لیے آپ نے اللہ کو ناراض کیا تھا، اب اس کی وجہ سے زندگی بھر سسک سسک کر تڑپ تڑپ کر زندگی گزارنے پہ ہم لوگ مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ہماری نسبت آیا اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، ہماری نسبت آیا اللہ کے ساتھ ہے، یا ان رسومات اور خرافات کے ساتھ ہے جو طور طریقہ پسند کرے گا، جن کے طور اور طریقوں کو پسند کرے گا اور جن سے محبت کرے گا، کل قیامت کے میدان میں انہی لوگوں کے ساتھ میں
حشر کیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہم لوگ ذرا اپنی زندگی کا جائزہ لے لیں، یہ زندگی کیسے ہماری گزر رہی ہے، اللہ کو کتنا راضی کیا ہوا ہے، کتنا ناراض کیا ہوا ہے۔ ہم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ذرا ہم لوگ جائزہ لے لیں کہ کون سا کام اللہ کے حکم کے مطابق ہے، نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہے، اور کون سی وہ چیز ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہم لوگ کر رہے ہیں۔ جب تک ہم دین پر مکمل طریقے پر نہیں آئیں گے، یاد رکھنا زندگیوں میں سکون آنے والا نہیں ہے۔ اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، پھر اللہ کی طرف سے حالات کے بدلنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ مختصر سی باتیں آپ کے گوش گزار کی گئی ہیں۔ دعا فرمائے کہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔